السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، دو دو، تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، پھر اگر ڈرو کہ بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ لونڈیاں جن کے تم مالک ہوں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ محترم سامعین، سورہ نساء کی تفسیر میں آج آیت نمبر 3 پر گفتگو ہوگی۔ گزشتہ کل آیت نمبر 2 میں یتیموں کے حقوق کا بیان ہوا تھا، آج اسی کی ایک کڑی ہے اور اس کے آگے اور آسانیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ گزشتہ آیت میں فرمائے گا کہ یتیموں کو ان کا مال دو اور ان کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کرو گی تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں اشارہ کسی خاص واقعے کی طرف ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے نزول کے متعلق پوچھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سورہ نساء کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سورہ نساء اور سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت کے نزول پر میں موجود تھی، میری موجودگی میں اتری ہے۔ تو حضرت عروہ بن زبیر ان سے پوچھتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے، تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ بعض لوگ اپنی زیر پرورش یتیمہ لڑکی کے مال اور خوبصورتی کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے تھے، مگر ان کا مہر پورا مقرر نہیں کرتے اور نہ ان کے حقوق پورے ادا کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو گھر کا معاملہ ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض تو یہاں تک کرتے کہ اگر یتیمہ لڑکی بدصورت بھی ہوتی تو اس سے نکاح کر لیتے تھے اور مقصد صرف اس کے مال پر نظر ہوتی اور صرف انتظار کرتے، اس کے حقوق کو ادا نہ کرتے، اسے تکلیفیں دیتے ہیں اور اس کے موت کا انتظار کرتے کہ یہ مرے تو اس کا مال ہم کو میراث میں ملے۔ ان کے متعلق بھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ گزشتہ آیت نازل ہونے پر یتیموں کی پرورش سے کتراتے تھے مگر بیویوں پر ظلم کرتے اور زیادہ شادیوں میں مشغول رہتے مگر ان کے حقوق ادا نہ کرتے۔ تو ساتھ ساتھ انہیں بھی اس میں تعلیم دی گئی کہ جیسے تم پر یتیموں کے حقوق ہیں ویسے ان عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ تو اس آیت میں جہاں یہ بیان کیا گیا کہ ان یتیمہ لڑکیوں کے ساتھ
اگر انصاف کرنے میں تمہیں اندیشہ ہو تو پھر تم اور عورتوں سے نکاح کرو جو بھی تمہیں پسند آئے، یعنی تمہاری نظر صرف مال پہ نہ ہو بلکہ نکاح کے مقصد پر تمہاری نظر ہو۔ تو فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو۔ یہاں پر پسند آنے پر دو تین باتیں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے کہ جس سے نکاح کرنا ہو اس کو ایک نظر دیکھ لینا یا اپنے گھر کی کسی معتمد خاتون سے دکھوا لینا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ بہتر بھی ہے، اور حدیث پاک میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے لگے تو اگر اس کو دیکھ سکے جسے نکاح کی دعوت دیتا ہے تو ضرور دیکھ لے۔ اور دوسری روایت، پہلی روایت جو ہے وہ ابو داؤد شریف کی ہے جو مشکات میں بھی ہے، دوسری بھی مشکات میں ہے، اور یہ ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ خطب تو امراتن، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نظرت الیہا، جب سرکار کو پتا چلا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ حضرت مغیرہ کہتے ہیں قلت لا، میں نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ قال فانظر الیہا فإنہ احری ان یودم بینکما، تو حضور نے فرمایا کہ تم اسے دیکھ لو، یہ دیکھنا تمہاری آپس کی ہمیشہ کی محبت کا ذریعہ ہوگا۔ یعنی اگر تم نے بغیر دیکھے عورت سے نکاح کر لیا تو نکاح کے بعد اگر وہ تم کو پسند نہیں آئی تو یا تو تم اسے طلاق دے دو گے یا اسے بغیر محبت کے رکھو گے، اور جس سے اس کی زندگی بھی اجیرن ہوگی اور تمہاری زندگی بھی اجیرن ہوگی۔ دیکھیے اسلام کتنی پیاری تعلیم دیتا ہے، مگر ہماری سمسیا کیا ہے؟ ہماری سمسیا یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پہ مکمل عمل نہیں کرتے۔ پہلے، آج سے میں 50 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، ہمارے گجرات میں کم، دوسرے اسٹیٹ میں زیادہ ہوتا تھا کہ جس سے نکاح کرنا ہو تو اس کو دیکھنے بھی نہیں دیتے تھے، اور بغیر دیکھے شادیاں ہو جاتی تھی، جس سے زیادہ تر معاملات ہمیشہ کشیدہ رہتے تھے۔ اور اب ہم دیکھنے سے 2 قدم زیادہ بڑھ گئے، جس سے نکاح کرنا ہو یا جس کو پیغام دینا ہو، منگنی کرنی ہو، تو اسے ایک نظر دیکھ لینا، اس کے ظاہری اعضاء کو جو ہے اس کا چہرہ وغیرہ دیکھ لینا یہ بہتر ہے۔ مگر اب اس سے 2 قدم نہیں کئی قدم آگے ہم بڑھ گئے کہ صرف یہ نہیں کہ دیکھ لیا، اب اس سے بات چیت بھی، پھر اس کے بعد سوال جواب بھی، اب اسی میں بہت سارے معاملات تو پہلی بیٹھک ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی لڑکا ایک سوال کرتا ہے تو لڑکی 2 جواب دیتی ہے، تو لڑکا صرف اسی لیے پسند نہیں کرتا کہ اس نے میرے سامنے مجھے جواب دے دیا ہے۔ اب یہ سلسلہ سب جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑنے کی بنیاد پر یہ سارے نقصان اٹھائے جا رہے ہیں۔
नतीजतन कई जो है पढ़े लिखे आज कुंवारे बैठे हुए हैं। और इससे भी आगे साथ में बैठ करके मंगनी में अंगूठी पहनाना, फिर इससे भी आगे रात ने दिन फोन से बातें करनी, फिर यह है कि उसे अपने उसमें बुलाना, और बुला करके फिर इतना ही नहीं बल्कि लड़की का लड़के के साथ बैठना, घूमने जाना, ये सब कुछ करना। ये सारी वो बातें हैं जो आज कई मुसीबतें जन्म दे चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि इधर मंगनी हुई है, शादी हुई नहीं है, और लड़की जो है प्रेग्नेंट हो गई है। अल-आयाज़ु बिल्लाह, अल-आयाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरीके से बहुत सारी खराबियां इसमें यह भी है कि मान लो अगर यहां तक नहीं पहुंचा मामला, तो यहां तक पहुंच जाता है कि लड़के लड़की बातें करते हैं और फिर उसी में झगड़ा हो जाता है और उसी में मंगनियां टूट जाती हैं। कई खानदान शादी से पहले ही बिखर जाते हैं। और ये सारी समस्याएं हुई क्यों? इसलिए कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात अता फरमाई थी, हम उससे आगे बढ़े। हमारे दादा परदादा उस तालीम पर भी नहीं थे, वो देखने भी नहीं देते थे, और हम देखने से आगे बढ़ गए। इस्लाम हमेशा एतदाल की तालीम देता है, बीच की तालीम देता है, सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। देखिए कितनी प्यारी तालीम है। फरमाया कि तुम्हारा उसे देख लेना तुम्हारी आपस की हमेशा की मोहब्बत का जरिया है। इस्लाम ये नहीं कहता कि न देखें। वैसे लज्जत के लिए या नफसानी ख्वाहिशात के लिए गैर औरत को देखना यह मना है, नाजायज है, मगर जिससे निकाह करना हो इस घर से उसे देखना तो इस्लाम ने इजाजत ही नहीं दी बल्कि उसे बेहतर बताया, उसकी खूबी भी बयान फरमाई। इस वजह से जरूरी है कि हम जो है वो इस पर तवज्जो दें कि जिससे हम इस्लामी तालीमात पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसके फ़ायदे हासिल हों। इसी के साथ साथ अब कुछ बातें इस ताल्लुक़ से भी कर लूँ कि फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। फरमाया अल्लाह के रसूल फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि निकाह में लाओ वो औरतें जो तुम्हें पसंद हो। अब तुम्हें पसंद हो इसमें भी इस्लाम ने आजाद नहीं छोड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस पर भी हमें तालीम अता फरमाई। बुखारी शरीफ की भी वो हदीस है, मिशकात वगैरह में भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फख्तुर बिज़ातिद्दीन। फरमाया आक़ा करीम ने कि 4 वजहों से औरतों से निकाह किया जाता है, यानी जो पैगाम दिया जाता है उसमें ये 4 वजह देखी जाती हैं। लिमालिहा, मालदारी की बुनियाद पर, वली हसबिहा, आला हसब व नसब, अच्छा खानदान, वली जमालिहा, और खूबसूरती, वली दीनिहा, और दीनदारी। फरमाया फस्फुर बिदातिद्दीन, तुम दीनदारी को इख्तियार करो, यानी दीनदार औरत से शादी करना बेहतर है। दीनदार औरत शोहर की फरमाबरदार और खिदमत गुजार भी होती है और थोड़ी रोजी पर भी सब्र कर लेती है। शोहर की ऐब जोई नहीं करती है। उसके बरखिलाफ दीन से दूर औरतें
ناشکری بھی ہوتی ہے، نافرمان بھی ہوتی ہے، اور شوہر کی دوسروں کے سامنے برائی بھی بیان کرنے والی ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کی طلب دین کے لیے ہی کرنی چاہیے، خوبصورتی کے لیے نہیں۔ مطلب یہ کہ صرف خوبصورتی کے لیے نکاح نہ کرے، نہیں ہے کہ خوبصورتی ڈھونڈے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی، مالداری، اعلی حسب و نسب یہ بعد میں ہو، پہلے دینداری ہو۔ اور دینداری میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے دین یعنی سنیت کو تلاش کریں کہ وہ سنی ہے کہ نہیں، سنی صحیح العقیدہ یا رسول اللہ کا ماننے والا ہے کہ نہیں، سنی مرد یا سنیہ عورت کا، رافضی، وہابی، دیوبندی، قادیانی، نیچری، چکرالوی وغیرہ جتنے بھی مرتدین ہیں جو دین سے نکل گئے ہیں، ان کے مرد اور عورت میں سے کسی سے نکاح نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے تو دینداری میں یہ دیکھیں، دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی بس اب لڑکا جماعت میں جاتا ہے تو اس سے بھی کر لے، سب سے پہلے دین یعنی سنیت کو دیکھیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہو۔ پھر اگر سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور پھر آج کل جیسے الگ الگ کاسٹیں ہیں، میمن ہے، پٹھان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آج ہم کاسٹ کو اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ اسی کے انتظار میں کہ بھئی سنی ہے، یہ بوہرا ہے، یہ پٹھان ہے، یہ ملک ہے، میمن ہے، سنی ہے تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، اور اگر کاسٹ کا سنی نہیں ملتا تو اس کے انتظار میں بچیاں بھی بیٹھی رہتی ہیں، اور پھر نتیجتاً برائیوں کی طرف لگ جاتی ہیں۔ تو پھر دیکھیں کہ اگر غیر کاسٹ میں بھی اگر سنی صحیح ملتا ہے تو اس سے نکاح کرائیں۔ آج اس کی طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے کہ ہم اپنی سماج میں برائیوں کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف بھی دھیان دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثیں اور بھی سنیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کہ لا تزوجوهن لاموالهن فعسى اموالهن ان تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين۔ حضور نے فرمایا کہ تم صرف جو ہے ان سے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو کہ ان قریب ان کے مال ان کو سرکش بنا دیں گے، لیکن ان سے دینداری کی وجہ سے نکاح کرو۔ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا ولا امت حزماؤ سوداؤ ذات دین افضل، اور حضور نے فرمایا کہ ضرور کالی کلوٹی، ناک کٹی افضل ہوتی ہے دوسری خوبصورت غیر دیندار عورتوں سے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ابن ماجہ شریف کی ہے، فرمایا لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن يردهن، فرمایا عورتوں سے محض ان کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، اس لیے کہ جلد ہی ان کا حسن ان کو برباد کر دے گا۔ یعنی یہ جو خوبصورتی اچھی چیز ہے، مگر صرف خوبصورتی کی بنیاد پر آج جو لڑکیاں لائی جاتی ہیں ان کی سیرت نہیں دیکھی جاتی، ان کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، یہ آج کالج میں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں اور پھر پوری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا۔ نکاح جو ہے وہ صرف نفسانی خواہشات ہی کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں نکاح یہ آدھا دین ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل بھی اس تعلق سے
کچھ باتیں کروں گا. ایک حدیث اور سن لیں. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احیاء العلوم میں اسے بیان فرمایا ایاکم وخضراء الدمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کی ہریانی سے بچو. فقیل ما خضراء الدمن. حضور سے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ گھوڑے کی ہریانی کیا ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسناء فی المنبت السوء. سرکار نے فرمایا کہ بری نسل میں خوبصورت عورت کا ہونا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت تو خوبصورت ہوتی ہے مگر پرہیزگار و پارسا نہیں ہوتی، بد مزاج، ناشکری، زبان دراز ہوتی ہے اور مرد پر بیجا حکومت کرتی ہے. ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بد مزہ اور ترک ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دین میں بھی خلل پڑتا ہے. اس وجہ سے نکاح یہ بہت بڑی عبادت ہے. اسے کرنے کے لیے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں نکاح کی ترغیب کے ساتھ ساتھ جو تعلیمات بیان فرمائی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام نے پیغام میں نکاح سے لے کر پوری زندگی نبھانے تک ہر موڑ پر اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے. انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے آگے بھی گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.